سورہ بروج، سورہ بروج کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ بروج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں ایک رکوع، 22 آیتیں، 109 کلمے اور 465 حروف ہیں۔ بروج نام رکھنے کی وجہ، ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ بروج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورہ بروج سے متعلق 2 احادیث۔ نمبر 1، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء والطارق والسماء ذات البروج، اور ان دونوں جیسی صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں وہ 4 صورتیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ سورہ بروج کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدائی آیات میں آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ نمبر 2، سابقہ امتوں جیسے اصحاب الاخدود، فرعون اور ثمود کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا اور نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو شاعری اور کہانت کی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ انشقاق کے ساتھ مناسبت۔ سورہ بروج کی اپنے سے ما قبل سورت انشقاق کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی پہلی آیت میں آسمان کا ذکر ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت، کافروں کے لیے جہنم کی وعید اور قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ انشقاق میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کافروں کے دلوں میں جو بغض و عناد ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس صورت میں بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کے کفار کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والسماء ذات البروج۔ ترجمہ، برجوں والے آسمان کی قسم۔ والسماء ذات البروج۔ برجوں والے آسمان کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آسمان میں موجود برجوں کی تعداد 12 ہے، اور ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائبات نمودار ہیں، جیسے سورج، چاند اور ستاروں کا ان بروج میں ایک معین اندازے پر چلنا اور اس چال میں اختلاف نہ ہونا وغیرہ۔ نوٹ: ان بروج کی تفصیل سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں بیان ہو چکی ہے۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے لکھے ہوئے مشہور کلام قصیدہ نور میں انہی 12 برجوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں: 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ ترجمہ، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور گواہ دن کی، اور اس دن کی جس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ والیوم الموعود۔ اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے،
تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں جن دنوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعدے کے دن سے قیامت کا دن، حاضر ہونے کے دن سے عرفہ کا دن اور گواہ دن سے جمعہ کا دن مراد ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور قیامت کے اس دن کی قسم جس میں تمام زمین اور آسمان والوں کو جمع کرنے کا وعدہ ہے، اور جمعہ کے اس دن کی قسم جو کہ بندوں کے اعمال کا گواہ ہے، اور عرفہ کے اس دن کی قسم جس میں آدمی اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وشاہد ومشہود، اور گواہ دن کی اور اس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ یہاں گواہ دن سے مراد جمعہ کا دن، اور جس دن میں لوگ اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس سے عرفہ کا دن مراد ہے۔ اسی مناسبت سے ہم یہاں جمعہ اور عرفہ کے دن کے چند فضائل بیان کرتے ہیں۔ جمعہ اور عرفہ کے دن کے 6 فضائل۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن کہ جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ نمبر 2، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اور اسی دن میں زمین پر انہیں اتارا۔ نمبر 3، اور اسی دن میں انہیں وفات دی۔ نمبر 4، اور اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دن سے ڈرتے نہ ہوں۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے 6 لاکھ ایسے افراد کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے بچا لے گا۔ نمبر 5، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے۔ نمبر 6، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ ترجمہ، کھائی والوں پر لعنت ہو، بھڑکتی آگ والے، جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائی والوں پر لعنت ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے اوپر والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ارشاد فرما کر اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں فرمایا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر اس وقت لعنت کی گئی جب وہ اس کھائی کے کناروں پر کرسیاں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو آگ میں ڈال رہے تھے، اور شاہی لوگ بادشاہ کے پاس آ کر ایک دوسرے کے لیے گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے حکم کی تعمیل کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور ایمانداروں کو آگ میں ڈال دیا۔ کھائی والوں کا واقعہ
یہاں کھائی والوں کا جو واقعہ ذکر کیا گیا اس کے بارے میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا۔ وہ لڑکا جس راستے سے گزر کر جادوگر کے پاس جاتا اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ وہ لڑکا روزانہ اس راہب کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے لگا اور اس راہب کا کلام اس لڑکے کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچتا تو دیر سے آنے پر جادوگر اسے مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی تو راہب نے کہا، جب تمہیں جادوگر سے خوف ہو تو کہہ دینا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے خوف ہو تو ان سے کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ اسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ لڑکے نے سوچا، آج میں آزماؤں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا، اے اللہ عز و جل، اگر تجھے راہب کے کام جادوگر سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے پتھر مارا تو وہ جانور اس کے پتھر سے مر گیا۔ پھر اس نے راہب کے پاس جا کر اسے اس واقعے کی خبر دی تو اس نے کہا، اے بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا مرتبہ وہاں تک پہنچ گیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ ان قریب تم مصیبت میں گرفتار ہوگے، اور جب تم مصیبت میں گرفتار ہو تو کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی دعائیں قبول ہونے لگی اور اس کی دعا سے مادرزاد اندھے اور برس کے مریض اچھے ہونے لگ گئے اور وہ تمام بیماریوں کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک ساتھی نابینا ہو گیا تھا، اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ اس لڑکے کے پاس بہت سے تحائف لے کر آیا اور اس سے کہا، اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو میں یہ سب چیزیں تمہیں دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں شفا عطا کر دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا تو اللہ عز و جل نے اسے شفا دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹائی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب عز و جل نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے سوا تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے لڑکے کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیٹے، تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، برس کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔ اس لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس وقت تک اسے اذیت دیتا رہا جب تک اس نے راہب کا پتہ نہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوا کر اس کے سر کے درمیان رکھا اور اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس لڑکے نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا، اس لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ وہ لوگ اس لڑکے کو لے کر گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس لڑکے نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے وسط میں لے جاؤ۔ اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دینا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تو اس نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ وہ کشتی فوراً الٹ گئی اور اس لڑکے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، جو لوگ تمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔ بادشاہ نے وہ عمل پوچھا تو لڑکے نے کہا، تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے تنے پر سولی دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے مارو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ تیر مجھے قتل کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور اس لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر لڑکے کی کن پٹی میں پیوست ہو گیا۔ لڑکے نے تیر لگنے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتقال کر گئے۔ یہ دیکھ کر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔
بادشاہ کو اس واقعے کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جس سے تم ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ تمہارے ساتھ کر دیا اور تمام لوگ ایمان لے آئے۔ اس نے گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ جب ان کی کھدائی مکمل ہوئی تو ان میں آگ جلوائی گئی۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ لوگ اس آگ میں ڈالے جانے لگے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی اور اس کی گود میں بچہ تھا۔ وہ ذرا جھجکی تو بچے نے کہا، اے ماں صبر کر اور جھجک نہیں، تو سچے دین پر ہے۔ اور وہ بچہ اور ماں بھی آگ میں ڈال دیے گئے۔ اور حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن آگ میں ڈالے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض فرما کر انہیں نجات دی، اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کر کنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلا دیا۔ کھائی والوں کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس واقعے سے 6 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس واقعے میں اہل ایمان کو صبر کرنے اور کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تحمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات برحق ہیں۔ نمبر 3، ولایت عمل اور عمر پر موقوف نہیں بلکہ چھوٹے بچوں کو بھی ولایت مل جاتی ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا مادرزاد ولیہ تھی۔ نمبر 4، بزرگوں کی صحبت کا فیض عبادات سے زیادہ ہے۔ نمبر 5، جس دین میں اولیاء موجود ہوں وہ اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ نمبر 6، اللہ والوں سے ان کی وفات کے بعد بھی ہدایت ملتی ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ، اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو عزت والا، تعریف کے لائق ہے، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ اور مسلمانوں کو آگ میں جلانے والے اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ عز و جل پر ایمان لے آئے جو عزت والا اور ہر حال میں تعریف کے لائق ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اس سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، اور اس سے مخلوق کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں بلکہ وہ ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ علامہ ابو سعود محمد بن محمد عمادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں کھائی میں گرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کا وعدہ اور کھائی میں گرانے والے کافروں کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اسی میں کفار اور مسلمانوں کے عمل بھی داخل ہیں، اور ان کے اعمال کو جاننا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دی جائے۔ کافر مومن کے کس عمل کی وجہ سے اس کا دشمن ہے؟ آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ کافر مومن کے ایمان کی وجہ سے اس کا دشمن ہے، اور کوئی مومن رہتے ہوئے کفار کو خوش نہیں کر سکتا۔ یہی چیز قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اخلاق ایسے بلند ہونے چاہیے کہ کفار کو مسلمانوں میں اخلاقی عیب نکالنے کا کوئی موقع نہ ملے، بلکہ وہ مخالف رہیں تو صرف ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے مخالف رہیں۔ اس سے موجودہ زمانے کے ان مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جن کے برے اخلاق کو پیش کر کے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اخلاق اور انسانیت سے عاری ثابت کر کے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا۔ مومن کی علامت، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ کافر اس سے ناخوش رہیں اور مومن خوش رہیں۔ لہٰذا جو کفار کو خوش کرنے کی کوشش میں مصروف ہوں وہ دین میں مداہنت کرنے والا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو کفار کی خوشی کے لیے ان کی مذہبی تقریبات منعقد کرتے یا ان میں شرکت کرتے ہیں، کفار کی خوشی کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے ہیں اور کفار کی خوشی کے لیے مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں۔ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا پھر توبہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات۔ ترجمہ: بے شک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آگ میں جلا کر آزمائش میں مبتلا کیا پھر اس سے توبہ نہ کی اور اپنے کفر سے باز نہ آئے تو ان کے لیے ان کے کفر کے بدلے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے دنیا میں آگ کا عذاب ہے کہ اسی آگ نے انہیں جلا ڈالا اور یہ مسلمانوں کو آگ میں ڈالنے کا بدلہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو اذیتیں دے کر آزمائش میں مبتلا کیا پھر اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی تو ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے قبر میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ ترجمہ: بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل جب ظالموں کو اپنے عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اگرچہ یہ پکڑ کچھ عرصہ ظالموں کو مہلت دینے کے بعد ہو، کیونکہ انہیں مہلت دینا عاجز ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظالموں کے لیے نصیحت۔ اس آیت میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے کہ اگرچہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی گرفت فرمائی تو وہ بہت سخت ہوگی اور یہ گرفت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ عز و جل سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس ظالم سے انتقام لے گا
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حقدار کو اس کے حق سے منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنے ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ ترجمہ، بے شک وہ پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہی بخشنے والا ہے، محبت فرمانے والا ہے، عرش کا مالک عزت والا ہے، ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ إنه هو يبدئ، بے شک وہ پہلے پیدا کرتا ہے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو پہلے دنیا میں پیدا کرتا ہے، پھر ان کی موت کے بعد قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے، اور جو پہلی بار پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، جب وہ کسی کی پکڑ فرمائے گا تو وہ پکڑ بھی انتہائی سخت ہوگی۔ وهو الغفور الودود، اور وہی بخشنے والا ہے، محبت فرمانے والا ہے، یعنی جو کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے، اسی طرح جو گناہگار مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہگار مسلمان کو توبہ کے بغیر ہی بخش سکتا ہے، اور وہی اپنے نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود۔ ترجمہ، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی، فرعون اور سمود؟ هل أتاك حديث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات آئی؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے اہل ایمان کو اذیتیں پہنچنے کے حوالے سے اصحاب الاخدود کا حال بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو تسلی دی گئی، اور اب یہاں سے اصحاب الاخدود سے بھی پہلے کے کفار کا حال بیان کر کے تسلی دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے پاس فرعون اور اس کی قوم اور سمود کے ان لشکروں کی خبر آئی ہے جنہیں کافر لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں لائے تھے، اور آپ کو ان کے انجام کے بارے میں معلوم بھی ہے کہ وہ لشکر اپنے کفر کے سبب ہلاک کر دیے گئے، لہٰذا آپ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ کے بارے میں بتائیں اور انہیں سابقہ کفار کے حالات اور ان کا انجام سنا کر ڈرائیں کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ آیت هل أتاك حديث الجنود سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب سے متعلق سچی تاریخی خبریں معلوم کرنا جائز بلکہ ثواب کا کام۔ نمبر دو، جب عبرت حاصل کرنے کے لیے کفار کے عذاب کی سچی خبریں معلوم کرنا ثواب کا کام ہے تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی سیرت و حالات سے متعلق سچی تاریخی خبریں پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا تاکہ ان کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور بزرگان دین کا عرس منانے اور 11ویں شریف کی محافل سجانے سے اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے ان بزرگوں کے سچے حالات زندگی سنائے جائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا نتیجہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری اور دنیا میں رہ کر اپنے رب عز و جل کو راضی کر لیا تو دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے کتنی عزت ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کو کتنا بلند کیا، اور یوں ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو، گناہوں سے توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی رغبت پیدا ہو، اور لوگ اپنے ظاہر کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ
اپنے باطن کی اصلاح کرنے کی طرف بھی مائل ہوں۔ البتہ یہ بات خاص طور پر یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا عرس منانا جائز ہے اور منانا بھی چاہیے کہ اس سے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ان کا عرس منانے میں کوئی ایسا کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو۔ مثلاً عرس کے موقع پر ڈھول بجانا، گانے بجانے کے آلات کے ساتھ قوالی کرنا، آتش بازی کرنا، عورتوں کا ڈانس کرنا اور دیگر وہ تمام چیزیں جنہیں کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ لہٰذا بزرگان دین کا عرس اس طرح منائیں کہ اس میں کوئی بھی غیر شرعی کام نہ ہو تاکہ اس کی برکات حاصل ہو۔ ہمارے زمانے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر جو فاتحہ، سویم، چہلم، برسی اور عرس وغیرہ کیے جاتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا رسالہ الحجۃ الفائحہ لطیب تعیین والفاتحہ، دن متعین کرنے اور مروجہ فاتحہ، سویم وغیرہ کا ثبوت مطالعہ فرمائیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ ترجمہ: بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار کا جرم صرف یہی نہیں کہ انہوں نے سابقہ امتوں کے کفار کے حالات سن کر نصیحت حاصل نہ کی، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح آپ کو اور قرآن پاک کو بھی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جس طرح ان سے پہلی امتوں نے اپنے رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا معاملہ واضح ہے اور اس کا یہ وصف روشن اور قطعی دلیلوں سے ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو جانتا ہے اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کفار پر بھی ویسا ہی عذاب نازل کر دے جیسا ان سے پہلے کفار پر نازل کیا گیا تھا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ترجمہ: بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں کفار کا جو گمان ہے کہ یہ شعر اور کہانت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت بزرگی والا قرآن ہے اور اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں سے بڑا ہے اور وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت و شان۔ یاد رہے کہ قرآن پاک خود ایسا عظمت والا ہے کہ جس پر غسل فرض ہو اسے پاک ہوئے بغیر قرآن پاک کو پڑھنا حرام ہے، وضو کے بغیر اسے چھونا منع ہے، اس کی طرف پیٹھ اور جوتے کرنا منع ہے، اور قرآن پاک دوسروں کو ایسی عزت دیتا ہے کہ اس کو لانے والا فرشتہ سب فرشتوں سے افضل ہے۔ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب راتوں سے افضل ہے، جس جگہ آیا وہ جگہ سب جگہوں سے افضل ہے، جس زبان میں آیا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل ہے، اور جس محترم نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔